بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے ایک خصوصی نشست لے کر آپ کا میزبان اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، اگر یہ کہا جائے کہ تاریخ انسانی میں کون سا ایسا واقعہ یا سانحہ رونما ہوا جس نے تاریخ انسانی پر، انسانی معاشروں پر، اس دنیا پر سب سے زیادہ اثرات مرتب کیے، تو اس معاملے میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی۔ واقعہ کربلا، سانحہ کربلا، جو معرکہ حق و باطل کے گویا عروج کا نام ہے، اسی کو کہا جائے گا کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسا سانحہ ہے کہ یہاں پر انسانیت گویا دو حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ ایک طرف حق ہے اور ایک طرف باطل ہے۔ حق کا نمائندہ حسین ہے اور باطل کی نمائندگی یزید کے حصے میں گویا اس کی بدبختی ہے کہ اس کے حصے میں آتی ہے۔ ناظرین، واقعہ کربلا 1400 سال ہوئے برپا ہوا۔ اس معرکہ و حق و باطل میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، فرزند مرتضیٰ حضرت حسین ابن علی علیہ السلام نے ریگزار کربلا میں اپنے پیاروں کے ساتھ جان دے دی، لیکن حق کی سربلندی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرما دی۔ اس واقعے کی یاد اب قریب ہے۔ مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور پھر اس کے بعد 20 دن بعد محرم شروع ہو جاتا ہے، اور پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام کی یہ یادگار منائی جاتی ہے۔ عزا خانے سجتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، مجالس ہوتی ہیں، لیکن اس واقعے کے ایک بہت اہم کردار 9 ذی الحجہ کو شہید ہوئے، اور وہ ہستی حضرت مسلم بن عقیل علیہ السلام کی ہے۔ اور واقعہ کربلا گویا 9 ذی الحجہ ہی سے شروع ہو جاتا ہے، اسی لیے حضرت مسلم بن عقیل کو واقعہ کربلا کا دیباچہ یا مقدمہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شخصیت، واقعہ کربلا کے حوالے سے آپ کا کردار، اور جس طرح سے پھر امام حسین علیہ السلام کے نمائندے بن کر آپ کوفہ گئے، یہ تمام واقعات کربلا کی تاریخ کو اور کربلا سے جو ہم درس حاصل کرتے ہیں اس تناظر میں بہت اہم ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے کردار کو سمجھنا، آپ کو جو فرائض اور جو منصب امام نے عطا کیا اس کی اہمیت کو سمجھنا، کربلا کے واقعے کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب موجود ہیں، جو ہمارے ملک کے نامور خطیب بھی ہیں، بہت سلجھے ہوئے سیاستدان بھی ہیں، اور علمی حوالے سے بھی آپ کا مقام ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں جو سچ ٹیلی ویژن کو ہمیشہ نوازتی ہیں، تشریف لاتے ہیں جب بھی ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں، جناب مولانا سید جہانگیر شاہ سعیدی صاحب۔ اور آپ بھی سیرت و کردار کے حوالے سے جو اہل بیت رحمہ السلام کی سیرت کو بیان کرنے میں بہت ہی خوبصورت اور مؤثر انداز میں اپنا فرض اور اپنا حصہ ادا کرتے ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں دونوں مہمانوں کا۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے ہم حضرت مسلم بن عقیل کی شخصیت کو اس طریقے سے نہیں بیان کرتے جس طریقے سے کرنا چاہیے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنی نمائندگی دے کر ان کو کوفہ بھیجا تھا۔ کوفہ جانے کا آپ کا پس منظر ذرا بیان کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا، انتہائی اہم پروگرام میں آپ نے مدعو کیا اور اظہار خیال کا موقع عنایت فرمایا۔ میں سب سے پہلے 9 ذی الحجہ کو، ظاہر ہے روز عرفہ بھی ہے، جی جی، بہت بڑا دن ہے، عبادت خدا کا، راز و نیاز و مناجات الہی کا دن ہے، بخشش کا دن ہے۔ صحیح، شب قدر جتنی اہمیت رکھتا ہے یہ دن اور رات، اس حوالے سے بھی یقیناً متوجہ ہوں گے سب اہل اسلام اللہ کی مناجات کے لیے، اہل ایمان۔ اور پھر میں تعزیت عرض کروں گا کربلا کا پہلا مظلوم شہید حضرت مسلم بن عقیل
جس بے دردی سے، جس تنہائی میں، جس غربت میں شہید ہوئے، بہت دردناک واقعہ ہے کہ ایک صالح انسان، ایک انتہائی لائق، متقی، پرہیزگار انسان، وقت کے امام کا نمائندہ اور ان لوگ کے لیے ایک پیغام محبت لانے والا انسان جس طرح تنہا ہو کے بے دردی سے شہید ہوا، واقعاً بہت بڑی مصیبت ہے اہل بیت کے خانوادہ پہ۔ جناب مسلم ابن عقیل کے بہت زیادہ فضائل ہیں اور بہت بڑے خانوادہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں اگر اجازت ہو تو عرض کر دوں کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے۔ جی جی۔ بڑے بیٹے حضرت طالب، اس کے بعد ان کے بعد حضرت عقیل، اور پھر تیسرے بیٹے حضرت جعفر علیہ السلام، اور چوتھے بیٹے حضرت علی علیہ السلام۔ سب سے چھوٹے بیٹے حضرت علی تھے۔ اور یہ حضرت عقیل جو جناب مسلم کے والد گرامی ہیں، یہ علی علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، اور جناب مسلم اپنے چچا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے داماد تھے۔ جناب رقیہ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی، اور خانوادہ اہل بیت میں بہت بڑا مقام ہے، صالح کے نام سے انہیں پکارا جاتا ہے۔ یہاں ایک حدیث آتی ہے، جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ اتحب عقیلا، اے اللہ کے رسول کیا عقیل سے آپ کو محبت ہے؟ تو حضور نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا، کہا جی عقیل سے 2 حوالوں سے مجھے محبت ہے۔ ایک خود عقیل کی شخصیت اور اس کی ذات کی وجہ سے مجھے محبت ہے، اور ایک چونکہ ابو طالب اپنے اس بیٹے سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اس لیے بھی مجھے محبت ہے، اور اے علی اس کی ذات سے اس لیے مجھے محبت ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کی حمایت کرتے ہوئے اور ان کا پیغام پہنچاتے ہوئے شہید ہو جائے گا، اور بہت بڑا درجہ اور بلند مقام اسے ملے گا، اور اس پہ درود بھیجا جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ میں اللہ کے حضور یہ شکوہ کروں گا کہ میری وفات کے بعد میرے اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا، کیا ظلم ہوئے۔ اور حضور کی جب گفتگو فرما رہے تھے تو ریش مبارک آنسو سے تر ہو گئی۔ اس فرمان سے حضور اکرم جو ما ینطق عن الہوا کے مصداق ہیں، حبیب خدا، جو مسلم ابن عقیل کے حوالے سے پیشنگوئی کر رہے ہیں کہ عقیل کا یہ بیٹا وہاں، یعنی جناب عقیل کے اولاد سے جناب مسلم کے حوالے سے انہوں نے فرمایا یہ اس طرح شہید ہوگا حسین کے رستے میں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلم کتنے بڑے انسان تھے، مسلم سے رسول اکرم کتنی توقع رکھتے تھے کہ دین اسلام کی سربلندی، دین کے احیاء کے لیے، اور میرے بیٹے حسین ابن علی کے رستے میں شہید ہو جائیں گے اس طرح، یہ بہت بڑا جناب مسلم کا مقام ہے، اس لیے امام حسین نے ان پہ اتنا بڑا اعتماد کیا۔ جناب مولانا جہانگیر شاہ سعیدی صاحب قبلہ، ابھی جیسے مولانا صاحب نے فرمایا کہ خود رسول پاک نے ان کا ذکر کیا، اور جن الفاظ میں ان کا ذکر کیا وہ ان کی شخصیت کی عظمت اور ان کی شخصیت کے قیمتی ہونے کا ہمیں بتا رہا ہے۔ اب یہی وجہ تھی، کیا آپ ہمیں فرمائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ تشریف لے آتے ہیں، اور یہ اس تناظر میں ہے کہ یزید بیعت طلب کرتا ہے، اور پھر آپ مناسب یہی سمجھتے ہیں کہ مدینہ کو چھوڑیں اور مکہ آپ تشریف لے آئیں، اور وہاں پر پھر ہزاروں کی تعداد میں کوفہ سے خطوط آپ کو موصول ہوتے ہیں کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، کوئی رہبر و رہنما نہیں ہے، آپ تشریف لائیے، ہم آپ کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام واقعات کو جاننے کے لیے اور ان خطوط کی سچائی کو جاننے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں حضرت مسلم بن عقیل ہیں، اور ان کو پھر جو خط دیتے ہیں اس میں لکھتے بھی ہیں کہ میں ایک ایسی شخصیت کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں جو ہماری بااعتماد ہیں اور ہمیں ان پر مکمل بھروسہ ہے۔ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابدی صاحب، میں آپ کا اور سچ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس عظیم موقع پر آپ نے مجھے لب کشائی کا موقع عطا فرمایا۔ عابدی صاحب، واقعہ کربلا کا آدھا حصے سے زیادہ، اگر آپ کہیں کہ کم سے کم آدھا حصہ تو ہے حضرت مسلم بن عقیل۔ بالکل یہ بالکل واقعہ کربلا جو ہے
یہ نامکمل ہے حضرت مسلم بن عقیل کے ذکر کے بغیر۔ بالکل آپ نے تو یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ جب یزید نے بیعت طلب کی تو حضرت امام حسین نے بیعت سے انکار کیا، پھر آپ مکہ پاک تشریف لائے، اس لیے لائے کہ لڑائی جھگڑا نہ ہو مکہ پاک میں، کیونکہ جنگ کرنا یہ چیزیں حرام تھی، اس لیے آپ، کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام فتنہ فساد نہیں چاہتے تھے، یزید چاہتا تھا، لیکن اس کے باوجود جب بہت سارے خطوط آئے اور وہ جو خطوط تھے ان کا اگر متن پہ غور کیا جائے، مفہوم پہ غور کیا جائے، بہت سارے خطوط میں یہ بھی لکھا ہوا تھا اگر آپ نہ آئے تو قیامت کے دن ہم آپ کے نانا جان کو بتا دیں گے کہ ہم بے بس ہو گئے، یزید کی بیعت کرنے میں مجبور ہو گئے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ 12,000 خطوط بھی لکھے ہیں، کہ کچھ نے اس سے بھی زیادہ لکھے ہیں، مختلف لیکن 12,000 تو تو تعداد مختلف ہے خطوط کی۔ بہرحال اس میں یہاں تک لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نہ آئے تو ہم آپ کے نانا جان کی خدمت میں قیامت کے دن عرض کر دیں گے۔ تو بالآخر حضرت امام حسین علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا، اپنا سفیر بنایا حضرت امیر مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنایا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ انتخاب حضرت امام حسین کا دیکھیں، بہت سارے لوگ تھے، ساتھی تھے، لیکن سفیر اس کو بنایا جاتا ہے جس پہ 100% اعتماد ہو، بالکل کہ میرا موقف آگے 100% جا کر کنوے کرے گا اور ڈٹ جائے گا، ہر معاملے میں کمپرومائز نہیں کرے گا، کیونکہ سفیر کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو حضرت امام مسلم بن عقیل کے بارے میں آتا ہے کہ پھر آپ مکہ پاک سے پھر مدینہ پاک کی دفعہ گئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی، اور پھر وہاں سے جب آپ روانہ ہوتے ہیں کوفہ کے لیے تو آپ کے ساتھ آپ کے 2 بیٹے محمد اور ابراہیم دونوں ساتھ ہیں۔ اب دیکھیں کہ اہل بیت تو امن چاہتے ہیں، بالکل یہ دنیا میں کہیں بھی ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ اگر جنگ کرنے کے لیے جا رہا ہو تو اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر جائے، وہ بھی چھوٹے بیٹے، لیکن اس سے پتہ چلا کہ حضرت مسلم بن عقیل جنگ نہیں چاہتے تھے، فساد نہیں چاہتے تھے، بہت آپ نے اہم امن نقطہ چاہتے بیان تھے۔ کیا، بے شک۔ اور پھر دیکھیں کہ حوصلہ دیکھیں اس ماں کا جو حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کی والدہ محترمہ جن نے اپنے بیٹوں کو حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ بھیجا۔ پھر آپ جاتے ہیں، حضرت عباس علمدار کی بہن تھیں حضرت رقیہ، جو آپ کی اہلیہ تھیں حضرت مسلم بن عقیل کی، یقیناً۔ پھر آپ وہاں پہنچتے ہیں، پھر جس طرح آپ کا وہاں استقبال کیا گیا، 12,000 کے بارے میں آتا ہے، 18,000 کے بارے میں آتا ہے، 30,000 کے بارے میں آتا ہے، مختلف تعداد ہے کہ لوگوں نے بیعت کی۔ اگر 12,000 بھی دیکھ لیں، 18,000 بھی دیکھ لیں تو یہ کوئی تھوڑی تعداد نہیں ہے، لوگوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، آپ کا استقبال کیا، سب کچھ کیا، آپ مختار ثقفی کے گھر میں ٹھہرے۔ اس کے بعد آپ نے جیسے دیکھا کہ حالات، اس وقت مدینہ پاک کا جو گورنر، وہاں کوفہ کا جو گورنر تھا نعمان بن بشیر، وہ بھی اہل بیت سے محبت کرتا تھا، اس کے بارے میں یہی آتا ہے۔ لیکن جب یزید کے حواریوں کو پتہ چلا کہ حضرت امام حسین کا نمائندہ پہنچ گیا ہے اور لوگ دھڑا دھڑ ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، تو اس موقع پر لوگوں نے یزید سے رابطہ کیا، یہاں تک ایک وفد ملنے بھی گیا۔ پھر اس نے ابن زیاد کو گورنر بنایا، تو پھر حضرت امام مسلم بن عقیل کو حضرت مختار ثقفی کے گھر سے پھر حضرت ہانی کے گھر جانا پڑا۔ تو پھر حضرت ہانی بھی اہل بیت سے آپ کو پتہ ہے کہ ماشاءاللہ بہت محبت کرتے تھے اور ایک پاورفل شخصیت تھے، حضرت ہانی کی اپنی ایک شخصیت تھی بہت زیادہ۔ تو اس کے بعد پھر آپ یہ دیکھیں پھر کہ جب حضرت ہانی کی شہادت کا معاملہ آ گیا، ابن زیاد کو پتہ چل گیا، یہاں تک حضرت ہانی اتنے پاورفل تھے کہ ابن زیاد جب حضرت ہانی بیمار ہوئے آپ کی عیادت کے لیے آئے۔ جی اچھا، یہ اس میں ایک واقعہ بھی ہوا، اس کا بھی ہم ذکر کریں گے اور پھر شہادت کی طرف بھی بڑھیں گے۔ اس سے پہلے کچھ حضرت مسلم بن عقیل کی شخصیت کے بارے میں کچھ اور باتیں ہو جائیں۔ جناب مولانا عارف حسین واحدی صاحب، یعنی امام حسین علیہ السلام نے ایسے ہی انتخاب نہیں کر لیا تھا۔ ایک تو خیر وہ خود شخصیت کو جانتے تھے حضرت مسلم بن عقیل کی، لیکن حضرت مسلم بن عقیل کی ایک پوری جس کو کہیے ایک تاریخ تھی۔ جنگ صفین میں کہا جاتا ہے کہ آپ لشکر کے ایک حصے کے علمبردار تھے، اور پھر شجاعت میں، تقوی میں، اور جو انسانی صفات و خصوصیات ہوتی ہیں ان میں آپ
اس وقت عرب دنیا میں ایک مشہور اور مضبوط شخصیت تھے، اس بارے میں فرمائیے۔ حضرت مسلم بن عقیل کے جو اوصاف حمیدہ ہیں ان میں ایک تو تقوی الہی ہے، صحیح، اللہ کی عبادت، خدا کی ذات کے ساتھ ایک عشق اور محبت جو تھی وہ کوٹ کوٹ کر ان میں بھری ہوئی تھی۔ ان کا جو سفر تھا اس میں بھی ملتا ہے کس طرح وہ اپنی عبادت کو لگاتار جاری رکھا، بالکل، اور خصوصاً آپ دیکھیں اس رات کو جس رات وہ طوّا کے گھر میں تھے، جی جی، تو روایات میں ملتا ہے کہ ساری رات وہ مناجات اور راز و نیاز میں ان نے گزاری، مسلح عبادت پہ گزاری، ان نے آرام نہیں فرمایا۔ عبادت اور تقوی کے علاوہ ان کی جو شجاعت مولانا تھی، صاحب قبلہ، یہ حضرت مسلم بن عقیل کی زندگی کے اوصاف پر گفتگو ہے، یہیں سے ہم گفتگو کے سلسلے کو دوبارہ ربط دیں گے، ہم ایک وقفہ لینا ہے۔ ناظرین، حضرت امیر مسلم بن عقیل کی شخصیت پر گفتگو جاری ہے۔ کربلا کے واقعے میں ایک دیباچے کی حیثیت، ایک مقدمے کی حیثیت آپ کی عظیم الشان شخصیت رکھتی ہے۔ کربلا کا سانحہ جتنا عظیم ہے اور جتنا انسانیت کے لیے فیصلہ کن ہے، اتنی ہی عظیم شخصیت حضرت مسلم بن عقیل کی بھی ہے۔ گفتگو جاری رہتی ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔